کچھ لوگ تو جو ہے وہ مسالے ڈالنے کی ڈبیاں بھی منگواتے ہیں، رائٹ؟ لٹرلی واللہ میں آپ ہنس رہے ہیں، آپ مذاق سمجھ رہے ہیں، یہ حقیقت ہے کہ آپ کے پاکستان میں ہو رہا ہے۔ اور میں یہ ان پسماندہ علاقوں کی بات نہیں کر رہا، I am talking about educated people who have been to universities like this۔ کچھ لوگ ان کے پیرنٹس ہوتے ہیں، ظاہر آبویسلی کچھ پریشر پیرنٹس کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن you have to take a stand۔ You have to take a stand۔ I will show you how to take a stand۔ I will show you۔ When I got married, I'm telling you my story۔ سنیں، اور یہ میں شو آف کے لیے نہیں کر رہا، میرا اجر اللہ کے ساتھ ہے، مجھے آپ لوگوں سے کچھ نہیں چاہیے۔ I don't need your praise or anything۔ I'm telling you so that you know it can be done۔ Someone who has done it۔ When I got married, I said to my father-in-law, my in-laws were not a well-to-do people financially. Financially, they were not very well-to-do. Right? I could see that. But that's besides the point. That's not the point. The point is, I have principles. میں نے اپنے father-in-law کو بولا کہ نکاح ہوگا، ٹوٹل 4 بندے آئیں گے، 4 people will come, and we will not have food at your place۔ ہمارے ساتھ 4 بندوں کے علاوہ امام صاحب ہوں گے جو نکاح پڑھیں گے، ان 4 بندوں میں گواہ بھی شامل، 2 گواہ، ٹھیک ہو گیا؟ 2 گواہ، مائی فادر، مائی بردر، دا امام صاحب۔ یہ کتنے بندے ہو گئے؟ 3 ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 4 5 ہو گئے۔ مطلب آپ کا حساب بھی غلط ہے۔ میں نے اپنے فادر ان لا کو بولا کہ اگر شادی ہوگی، نکاح ہوگا تو اسی بیس پر ہوگا۔ اسے انہوں نے کہا لوگ کیا کہیں گے، محلے کے لوگ کیا سوچیں گے، یہ کیا ہو گیا، کس طرح کر رہے ہو آپ شادی، کیا طریقہ ہے؟ میں نے کہا محلے کے لوگ آپ کو آپ کی بارات کے پیسے آپ کو دیں گے۔ میں نے ان کو یہ بولا کہ دوسری صورت جو ہے وہ یہ ہے کہ آئی ایم اے سوشل مین، الحمدللہ I'm well known in my circle۔ اگر میں نے اناؤنس کیا کہ میری شادی ہو رہی ہے تو 1000 سے اوپر بندہ آئے گا، اس صورت میں آپ کو 1000 بندے کے لیے کھانا جو ہے بنانا پڑے گا، رائٹ؟ انہوں نے کہا وہ بھی بہت زیادہ ہے۔ تو میں نے کہا پھر آپشن یہی ہے کہ ہم اسلامی طریقے سے جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت علی سے کیا، پتہ کس طرح کیا تھا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جو شہزادی ہیں اسلام کی شہزادی، جو روم اور ایران کی شہزادیوں سے لاکھوں درجے بلند شہزادی تھی، اللہ کی برگزیدہ شخصیت فاطمہ رضی اللہ عنہا جو جنت کی عورتوں کی سردار عورتوں میں سے ہیں، ان کا نکاح اللہ کے نبی نے کس طرح کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح پڑھایا اور ان کو ایک چادر میں لپیٹ کے حضرت علی کے گھر بھیجا، اور اپنے گھر میں انہوں نے کیا پایا؟ ایک تکیہ اور ایک چٹائی اور ایک پانی کا گھڑا۔ اس نوعیت کی شادی ہوئی تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی۔ اگر اللہ کے نبی اپنے صحابیوں کو کہتے کہ پھل جھڑیاں اڑاؤ، چراغاں کرو، پورے مدینے کو سجاؤ، پورے عرب کے سرداروں کو بلاؤ، خرچہ کرو، حضرت عثمان کو بولتے اے عثمان میری بچی کی شادی پر 1 لاکھ درہم لگا دو، عبد الرحمن بن عوف کو بولتے، ابو بکر کو بولتے جو بزنس مین تھے، جو بڑے رچ لوگ تھے اللہ کے نبی کے صحابیوں میں، کہ یہ کر دو وہ کر دو، وہ پوری دنیا اکھاڑ کے اللہ کے نبی کی قدموں میں ڈال دیتے۔ اصحاب الرسول اس قابل تھے کہ وہ کرتے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سبق دینے کے لیے کہ جب میں اپنی بچی کی شادی اس طرح کر رہا ہوں تو تمہاری کیا حیثیت ہے؟ تم لوگ 10 20 40 50 لاکھ کیوں اپنی شادیوں پر لگاتے ہو؟ اور وہ بھی اللہ کی آپ پیسے کس چیز پہ خرچ کر رہے ہیں؟ اللہ کی نافرمانیوں پہ۔ شادی جو ہے اسلام میں عبادت ہے، اٹ از اے فارم آف ورشپ۔ نکاح اللہ کے نبی کی سنت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے اور سنت عبادت ہے۔ اور جب آپ عبادت کرتے ہیں تو آپ عبادت کی طرح کرتے ہیں یا اس کو کسی اور طریقے سے کرتے ہیں؟ کبھی آپ نے کسی کو نماز میں ناچتے ہوئے دیکھا؟ کبھی نماز میں کسی کو آپ نے ایسے سے کرتے دیکھے؟ کبھی نماز میں کسی نے بالی ووڈ کا گانا لگا کے جو
ایک ٹانگ اٹھا کے نماز بھانگڑا ڈالتے نماز کسی کو پڑھتے دیکھا. میں آپ کو صحیح مثال دے رہا ہوں کہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے. کیوں نہیں دیکھا مجھے بتائیں, کیوں نہیں دیکھا؟ کون مجھے بتائے گا؟ بتائیں کیوں نہیں دیکھا جی؟ نماز عبادت ہے جو سنت کے مطابق پڑھنی ہے. نماز آپ نے اپنی خرافات کے مطابق نہیں پڑھنی. نماز آپ نے اس طرح پڑھنی ہے اس طرح اللہ کے نبی نے پڑھی تھی, رائٹ؟ اسی طرح شادی اللہ کی عبادت ہے, اللہ کی عبادت ہے. تو عبادت آپ نے اسی طرح کرنی جس طرح عبادت ہے. لیکن ہم نے شادی کو کچھ اور بنا لیا ہے. ہمارے لیے شادی جو ہے وہ ایک انڈین سیریمنی ہے. انڈین سیریمنی اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں صرف 5 منٹ کے لیے میوزک بند کر دیا جاتا ہے جب مولوی صاحب آ کے نکاح پڑھاتے ہیں اور خطبہ پڑھتے ہیں. اس کے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی سارا کچھ جو مندر میں ہوتا ہے, انڈیا میں مندر میں ہوتا ہے, کبھی آپ اللہ نہ کرے آپ مندر میں جائیں, رائٹ, جو وہاں پر ناچ گانا بھجن ڈھولکیاں, رائٹ, وہ سب کچھ جو چل رہا ہوتا ہے مندروں میں وہی چلتا ہے پہلے بھی اور بعد میں بھی. تو برکت کس طرح ہے, محبت کس طرح پیدا ہو, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے رحمت کی بارشیں کس طرح ہو شادی پہ. وہ شادیاں 6 مہینے بعد, سال بعد, 2 سال بعد ٹوٹ جاتی ہیں. اکثر یہی ہوتا ہے 2 منٹ میں طلاق فارغ ہو جاتے ہیں لوگ. تو عبادت ہے, عبادت کے طریقے سے کرو, اپنے لیے خرافات کم کریں. میں نے پھر اپنے فادر ان لا کو بولا کہ بھائی اس طرح شادی ہوگی, ہم آئیں گے, نکاح کریں گے اور آپ کی بچی کو انہی کپڑوں میں جو کپڑے آپ نے پہنائے ہیں وہی لے کے جائیں گے. ہمارے اوپر آپ کی ایک سوئی بھی حرام ہے. وہ کہتے ہیں ہم نے خرید لیا. میں نے کہا جو خرید لیا اس کو میری طرف سے گلی میں رکھ کر آگ لگائیں, سب لوگوں کو بتائیں گے جہیز تھا, یہ بندوں نے چھوڑ دیا اور میں نے اس کو آگ لگا رہا, چھوڑ دیں اس کو. ہم لوگ اگر معاشرے میں یہ سبق لوگوں کو دے رہے ہیں کہ یہ لعنت ہے, تو ہم یہ لعنت اپنے منہ پر کس طرح مل سکتے ہیں؟ ہم سے بڑا منافق کون ہوگا؟ اور پھر اسی طرح ہوا, ہم نے کر کے دکھایا. ہم گئے, نکاح ہوا اور رخصتی ہوئی اور عین سنت کے مطابق ہوئی. الحمدللہ اپنے ان لاس پر ہم نے حتی الامکان وہی جو ان کا چائے پر اور سموسوں پر خرچہ ہوا تھا وہی خرچہ تھا, اس کے علاوہ ان پر کوئی برڈن نہیں ڈالا. الحمدللہ we got married and we are happily married. شکر اللہ کا, الحمدللہ, no issues, right. یہ نکاح ہے, یہ شادی ہے, it can be done. بلکہ آپ لوگ سٹینڈ لیں. یہ جو ہمارے لوگوں کی خرافات ہے کہ لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے, لوگ قیامت کے دن کیا کہیں گے. میں آپ سے پوچھتا ہوں, لوگ قیامت کے دن جب آپ اپنی خرافات کا جواب اللہ کے حضور دیں گے تو لوگ قیامت کے دن کیا کہیں گے؟ وہ آپ کی وکالت کریں گے؟ کیا لوگ آپ کی وکالت کریں گے قیامت کے دن؟ کیا لوگ آپ کو بچائیں گے؟ اللہ آپ سے پوچھیں گے یہ 20 لاکھ 30 لاکھ تم نے خرچ کر دیا اپنی شادی پر, اور تمہارے محلے میں یتیم بچے تھے, یتیم بچیاں تھیں, لوگ بھوک اور افلاس کا شکار تھے, لوگ ٹریفک لائٹ سے مانگ رہے ہیں, تمہارے علاقوں میں تعلیم نہیں تھی, تمہارے روڈز گندے تھے, تمہارے ہاسپٹلز کام نہیں کر رہے تھے, اور تم نے 20-30 لاکھ روپے اپنی شادی پر لگا دیا. اور میں یہاں پر ایک بات نہیں, میں لاکھوں اور کروڑوں, پاکستان میں کروڑوں لوگ موجود ہیں ان کی شادی اس طرح ہوتی ہے. اس دن قیامت کے دن یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابی وصاحبتہ وبنیہ, اس دن قیامت کے دن آپ کے رشتہ دار بھی آپ کو بھول جائیں گے. ان کو اپنی جو ہے وہ اپنی پڑی ہوگی اور نفسی کا عالم ہوگا, اور اس وقت آپ کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہوگا آپ کا جواب دینے کے لیے. تو میں مردوں سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے جہیز قبول کیا یا مانگا تو آپ سے بڑا گرا ہوا شخص دنیا میں کوئی نہیں ہوگا. ایک مرد کو زیب نہیں دیتا کہ وہ عورت کے پیسے پر یا اس کی دولت پر نظر رکھے. ایک مرد کو زیب نہیں دیتا, ایک مسلمان مرد کو یہ زیب نہیں دیتا, بلکہ قرآن کی آیت ہے. قرآن کی کون سی آیت ہے؟ ہم قرآن کی تعلیمات کے خلاف جاتے ہیں جب لسٹ بھیجتے ہیں یا اس کو قبول کرتے ہیں, مربت میں مارے جاتے ہیں. ہم جو ہے نا وہ مربت کی بھی تو ہے نا, کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کہتے تو نہیں ہیں لیکن دل کے اندر لالچ ہوتی ہے. آپ کے دل کے اندر نہیں ہوگی تو پیرنٹس کے دل کے اندر ضرور ہوگی کہ بچی آ رہی ہے, صوفے بھی لائے گی, یہ گاڑی بھی لائے گی, اور یہ نئے پردے بھی لائے گی, کارپیٹ بھی لے آئے گی, رائٹ, یہی ہوتا ہے نا. تو آپ مربت میں مارے جاتے ہیں, کہتے ہیں نہیں چلیں ہم نہیں لینا چاہتے لیکن آپ دیتے تو دے دیتے ہیں, رائٹ. اب آ رہا تو آنے دے, رائٹ. غلط. کبھی آپ اپنے گھر میں اگر آپ کو کوئی ہیروئن دے گا لا کے 2 کلو, اگر ایک کوئی اسمگلر جو ہے, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں
میں آپ کا ٹائم لے رہا ہوں, یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے, لیکن اس کو میں آج ختم کر کے دوں گا انشاءاللہ. یہی لوگ جو ہے نا اگر کنونس ہو جائیں جو میرے سامنے بیٹھے ہیں, میں خوشی سے جا کے آج رات کو سوؤں گا اپنے بستر پہ کہ میں نے, اللہ تعالیٰ نے مجھ سے ایک نیکی کا کام آج کروا دیا الحمدللہ. ٹھیک ہے, میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. اگر ایک اسمگلر جو ہے وہ ہیروئن کی بھر کے, چرس کا ٹرک بھر کے آپ کے گھر لاتا ہے, تو آپ کو کہتے ہیں یہ رکھو اپنے گھر میں ڈرائنگ روم میں. آپ اس کو کہیں گے اب ہم ڈرگس کا کام کرتے تو نہیں ہے لیکن رکھ لیتے ہیں, کریں گے آپ؟ کیوں نہیں کریں گے؟ کیوں نہیں کریں گے؟ کیونکہ وہ اول تو ایک جرم ہے, آپ پکڑے جائیں گے اور جیل میں جائیں گے, اس ڈر سے آپ نہیں کریں گے. دوسرا ڈر یہ ہے کہ معاشرہ لوگ کیا کہیں گے. ٹھیک ہے, اسی طرح میں آپ کو دو ٹوک بتا رہا ہوں کہ جہیز لینا آج کے دور میں اس ملک میں خاص طور پر پاکستان میں جہیز لینا چرس کا ٹرک اپنے گھر میں رکھنے سے بڑا گناہ ہے. اور میں اللہ کی قسم اٹھا کے بات کر رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ تو لے لیں گے, لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں لاکھوں میں ان کی زندگیاں برباد ہو جائیں گی, تباہ و برباد ہو جائیں گے. کچھ بچیاں جو ہیں ان کی شادی نہیں ہوگی کیونکہ ان کے پاس جہیز کے پیسے نہیں ہو رہے, ان کے پاس جہیز کے پیسے نہیں ہو رہے. اور میں اپنی بہنوں سے کہوں گا, خواتین سے, کہ آپ کی جب شادی ہو, آپ کا کوئی رشتہ آئے اور جہیز مانگنے والے جہیز مانگے, تو آپ دو ٹوک انکار کریں. آپ کے جو لوگ جہیز مانگ رہے ہیں ان میں ہم شادی نہیں کریں گے. پھر آپ ان کو اپنا بینک بیلنس بھی دکھائیں, اپنا بینک بیلنس ان کو دکھائیں, انٹرنیٹ پہ دکھائیں, ایک چیک بک دکھائیں کہ ہمارے پاس پیسہ ہے لیکن ہم نہیں دیں گے, ہم نہیں دیں گے. اور میں یہ اپنی فیملی میں امپلیمنٹ کر چکا ہوں. میری فیملی میں یہ امپلیمنٹیشن ہو چکی ہے. میری چھوٹی سسٹر ہے, ان کی بھی ہم شادی کرنا چاہ رہے ہیں, اور میں نے اپنی سسٹر کو بھی بولا, اپنی مدر کو بھی بولا ہے کہ اینی ون کمنگ ود دیز پراسپیکٹس از ناٹ گوئنگ ٹو بی کنسیڈرڈ. ہمیں نہیں چاہیے ایسے لوگ. تو جب تک آپ سٹینڈ نہیں لیں گے اس معاشرے میں نکاح آپ کے لیے ایزی نہیں ہوگا. آج کے دور میں انفارچونیٹلی ایکسٹرا میرٹل افیئرز اتنے ایزی ہو چکے ہیں کہ یو کین ایزیلی گیٹ ان ٹچ ود سم ون آن دی فون اینڈ جمپ ان دی کار اینڈ گو اینڈ ڈو واٹ یو وانٹ, رائٹ؟ یو نو وائی دس از ہیپننگ؟ بیکاز نکاح از ویری ڈیفیکلٹ. اگر نکاح کو آسان بنا دیں تو آپ کے لیے ایکسٹرا میرٹل افیئرز جو ہے وہ مشکل ہو جائیں گے, ان کی ضرورت ہی نہیں کرنی پڑے گی آپ کو. یو وانٹ نیڈ ٹو ڈو اٹ. آپ کے سامنے حلال آپشن اتنی ایزیلی اویلیبل ہوگی کہ آپ کو حرام کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی, رائٹ؟ اسی لیے جو ہے نا مزے کی بات یہ ہے کہ مغربی معاشرے میں جو مسلمان ہیں وہ پکے مسلمان ہیں. ان کے سامنے شراب کی بوتل آپ رکھ دیں, جو مرضی رکھ دیں, اور ان کے سامنے پانی پڑا ہوگا, ان کو پتا ہے ایک چیز اویلیبل ہے, حلال آپشن اویلیبل ہے, they'll go for the halal option, they will drink water, they won't touch wine or alcohol. Likewise اگر اپنے معاشرے میں ہم نکاح کو آسان کر دیں تو حرام آپشن جو ہیں وہ خود بخود فیڈ اوے ہو جائیں گی اور ان سے ہماری جان چھوٹ جائے گی. تھینک یو سو مچ فار لسننگ. آئی ہوپ